یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتے جا رہے تھے، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے۔ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگایا۔ ویٹر اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئی؟ ویٹر نے بہت حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی ہی دودھ تھا۔ ویٹر نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ پانی جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ ویٹر کے ہاتھ میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی شخص نے اس جگ کو ہاتھ میں لیا تو وہ دودھ میں بدل گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے سب سے پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ ویٹر جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر یا جعلی عامل تو بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ پھر وہ بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید ہی میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو ساری اپنی بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میرے ہی گھر پر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے کیونکہ رات کافی ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی بہنوں کو دوسرے کمرے میں بھیجا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا، اس کے بعد ان کے چہرے پہ پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دی۔ تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کام کر رہ گیا کیونکہ یہ کوئی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی جلن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کرایا گیا ہے جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہاری بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن کون؟ کوئی مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے چاہتا ہے۔ بہتر معلوم ہوگا کہ تمہاری بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک بہن ہے بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چچا ہے، وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے، دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارے بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے نا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے؟
اپنے ہی خون کی جان لینا چاہیے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھائیں گے، تم خود پہچان لینا، فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے مہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدارا شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میری بہنوئی کو بچا لیجیے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجیے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے، میں کسی بھی خرچے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام میں 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسے برباد کر چکا تھا، میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ تو میں نے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر سنو، جو آج ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو، یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میرا ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، عمل بہت سخت ہے، دراصل ہم آج یہاں ہانڈی بلوائیں گے۔ میں نے اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کہا کہ شاہ صاحب کی تاکید کی ہے کہ آپ کمرے میں ہی رہیں۔ دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا اظہار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی، شاید اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک مالش کی تھی، اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بیٹا، تمہیں کسی بھی صورت اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی اظہار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست کڑکڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی۔ وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی تو ہانڈی جیسے الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کا دل دہل گیا۔ اس کے اندر جو سارا سامان موجود تھا وہ بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اسے پتلے کے سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا جلدی سے بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر بالٹی لے آیا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے، جیسے کوئی کھل رہا ہو، جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بہت بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب آپ کو خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، تم ابھی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ اس کے لیے میں کس منہ سے شکر ادا کروں؟ وہ بولے نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہانڈی کا جو سامان ہے رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا۔ انہوں نے مجھے ایک پوٹلی بنا کر دے دی۔ میں نے رات کے اندھیرے میں وہ پوٹلی قبرستان میں دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے بعد فوراً ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ بالکل مکمل طور پر صحت مند۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کس طرح جان چھڑوائی۔